الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اور بچوں کا مظاہرہ بڑی دیر سے آپ حضرات بڑی مشقت کے ساتھ بیٹھ کر تقریباً 2 گھنٹے ہونے کو جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمایا. اس وجہ سے کہ ہمارے بچوں کے اندر علم کے سیکھنے کا شوق، ان کو ہمت افزائی ہو. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے قابل بنے. دنیا میں یہی ہستی ہے ماں باپ کی جو بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کیفیت اور ان کے ارادے اور ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد قابل بنے اور دنیا میں خوب نام کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو اور آنے کو اور ہمت افزائی کو قبول فرمائے، اور اس کا بہترین بدل اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دے. تفصیل سے آپ نے سنا ہی ہے، زیادہ وقت آپ حضرات کا لینا نہیں ہے. چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہیں. ایک تو یہ، آج شب معراج کا موقع ہے. شب معراج کے دن اللہ کے نبی کا کیا معمول تھا، یا اس کے اندر کوئی عبادت ثابت ہے؟ شب معراج کی حقیقت کیا ہے، اور شب معراج سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا سبق دیے ہیں؟ یہ چیزیں ہر مومن کو معلوم ہونی چاہیے. شب معراج کا جو واقعہ ہے قرآن مجید سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں پر اور اس سے بھی اوپر اللہ نے اپنے در پہ بلایا. اس پر ہر مومن کو ایمان لانا ضروری ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو معراج اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتوں کے بعد، طرح طرح کے ظلم و ستم سہنے کے بعد راحت کا اور اپنی طرف سے انعامات کا فیصلہ فرمایا، تو زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں پہ پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیے تو ہر طرف سے حالات آئے. آپ کے چچا آپ کی مدد کرتے تھے، ابو طالب. گھر میں بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس مشرکین مکہ کے لوگ آئے، سرداران قریش آئے، اور آ کر کہا: اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر کچھ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کو ملے، یا مقام ملے، مرتبہ ملے، خوبصورت بیوی ملے. ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی خدمت میں آ کر کہا: اگر تمہارے بھتیجے کو نکاح کرنا ہے تو خوبصورت لڑکی سے ہم نکاح کرا دیں گے. اگر وہ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال کا انبار ان کی خدمت میں لگا دیں گے. اللہ کے نبی کو بلوایا اور کہا کہ یہ لوگ تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مال ہونا ہے تو مال ملے گا، سرداری ملے گی، خوبصورت بیوی ملے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب آپ نے فرمایا:
کہ چچا جان وہ چیزیں مجھے دینا چاہتے ہیں جو ان کے اختیار میں، اگر وہ چیزیں بھی مجھے لا کر دینے کا وعدہ کریں جو ان کے اختیار میں نہیں، یعنی ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، 360 کی نفی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اس کام سے میں باز آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویل بیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کوئی سامان بیچ نہیں سکتا تھا، کوئی لا کر دے نہیں سکتا تھا، ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، بچے بلبلا کے روتے تھے، راتیں بے قراری میں گزرتی تھی۔ 3 سال کے بعد یہ عہد نامہ ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی، آپ مکے میں تشریف لائے تو آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی بیوی جو ہر دم آپ کے ساتھ رہتی تھی، دلداری کرتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب ظلم و ستم کی انتہا بڑھ گئی کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، گھر میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں، باہر کوئی ظلم کرنے سے روکنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوش ڈالی جاتی، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے ظلم و ستموں کو برداشت کیا، اور آپ اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو طائف کا سفر کیا۔ طائف میں جا کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، وہاں پر بھی لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ 3 بھائی تھے، تینوں نے آپ کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، اور اوباش اور آوارہ قسم کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.5 میل تک پتھروں سے مارا گیا، سارا جسم لہو لہان، کپڑے پھٹ گئے اور جوتوں میں خون بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو سمیٹ کر اپنے جوتوں میں اپنے جسم پہ مل رہے ہیں کہ اگر خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ وہ پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن رحیم و کریم ذات جس کو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قوم میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ہدایت دیں گے۔ اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سہتے ہوئے لوگوں سے نا امید ہو کر مکہ تشریف لائے، اپنی پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے مکان میں تھے، سوئے ہوئے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھنے والا نہیں، میرے خون کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں، کیا مجھے تو نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے؟ یہی دل کے اندر کیفیت ہے اور غموں سے نڈھال ہیں۔ آپ لیٹ گئے، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور چھت کو پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہاں سے آپ کو اٹھایا پیروں کو ہاتھ لگا کر کہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ حتیم میں لے گئے، حتیم میں لے جا کر سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر وہاں پر دل کو جبرائیل علیہ السلام نے فٹ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری، سرجن جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس کی سرجری ہو رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دل کو غسل دیا جا رہا ہے، دل کو پاک کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ تو لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا رہا ہے آدمی، پاک و صاف ہو کر جائے، عبادت کے لیے جا رہا ہے، پاک و صاف ہو کر جائے، تبھی اس کو جو ہے اس کیے جانے والے عمل کے برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر بیت المقدس پہنچے، جو راستے میں چند مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، کوہ طور پر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اور بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مدین جہاں پر شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اور وہ مدینہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے جانا تھا۔ یہ مقامات جہاں پر اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً اترے اور وہاں پر نمازیں پڑھ کر سفر کو آگے کیا۔ علماء نے لکھا ہے
کہ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو معراج کے سفر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آنے والی مسجدوں میں آدمی نماز پڑھتا ہوا جائے سفر کے دوران میں، یا کوئی اللہ والوں کے رہنے کا علم ہو تو ان سے ملاقات کرتے ہوئے جائے، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جس جانور کو بھیجا تھا اس کا نام جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ براق تھا، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گئے۔ اس کی کیا کیفیت تھی وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ امت کو کسی کو نہیں بتایا کہ ایسے ایسے ہوگا۔ گھروں میں اکثر لوگ لگاتے ہیں، گھوڑے کی شکل ہوتی ہے، دو پر لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں براق النبی، حالانکہ بالکل غلط بات ہے، یہ خیالی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان چیزوں کو گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سواری کی جو ہے تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، وہاں پر سارے انبیاء کو جمع کیا، آپ امام، آپ کو آگے بڑھایا گیا، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے بڑھایا، امامت کے منصب پہ بٹھایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑا بننے کی چاہ اور طلب آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کو مقام اور مرتبہ دے رہا ہے تبھی اس کو لینا چاہیے، تبھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے لڑتا اور جھگڑتا ہے اور آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے اوپر نہیں آتی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا، خود سے آگے نہیں بڑھے، اور امامت کروا کر ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا کہ اب کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ آپ کو امام الانبیاء بنایا اور خاتم الانبیاء بھی بنایا کہ آپ انبیاء کے امام بھی ہیں۔ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی، آسمانوں پر ملاقات، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات پہلے آسمان پر، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے، اور مختلف حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ انبیاء تو بہت ہیں لیکن چند انبیاء سے ملاقات کرا کر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ جو حالات تم پر پیش آئے ہیں تم سے پہلے نبیوں پر بھی پیش آئے تھے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر ظلم و ستم کیے، اے نبی آپ غم مت کیجیے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ملاقات کرا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان کیا۔ اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، گویا کہ اس بات کی طرف علامت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام حج پر ہوگا، حج کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ وہاں سے اللہ کے نبی نے جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، وہاں کے عذابوں کو دیکھا، وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، تاکہ اپنی امت کو دنیا میں آ کر اس مشاہدے کو، جو آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری کیفیت کو بتانے کے اندر بھی آدمی کو استحضار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا لیکن دکھا بھی دیا گیا کہ یہ عذاب ہونے والے ہیں۔ مختلف قسم کے عذابات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہوئے تو وہاں پر مختلف صحابہ کے مقام کو دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کے قدموں کی آواز آ رہی، پوچھا یہ کون ہیں؟ بلال ہیں۔ کیا عمل ان کا تھا کہ جنت میں چلنے کی آواز آ رہی؟ کہا ان کا عمل یہ ہے کہ وضو ٹوٹتی ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں اور اس وضو سے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ دنیا کے اندر عمل کی جگہ ہے اور آخرت اجر کے ملنے کی جگہ ہے، اور معمولی سے عمل کو بھی ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا آخرت کے اندر بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے، کہ چھوٹے چھوٹے عمل سے بلال رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، مؤذن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی مٹا دی، لیکن ان کا ایک عمل جو چھوٹا سا ہے، باوضو رہنا، ان کے لیے آخرت میں کتنے بڑے مرتبے اور مقام کا ذریعہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ دین کا کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، شاید اسی سے ہم کو مقام و مرتبے مل سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے قرآن کے پڑھنے کی آواز کو سنی، کہا یہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں اور آسمانوں میں ان کی آواز سنائی جا رہی ہے، کہا کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ قرآن دنیا میں پڑھتے ہیں اور جنت میں سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے سفر کے اندر بتایا گیا کہ ماں باپ کی خدمت، ان کا احترام، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یہ سفر معراج کے وہ اسباق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ اللہ کے نبی نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے جو تفصیل سے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں مٹکے کے جیسے، اس کے اندر پیٹ کے اندر سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں اور وہ پیٹ کے اندر ڈس رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، حرام مال کھانے والے لوگ۔ آج حرام سود کو جائز قرار دینے کی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ تاجر سود کو برا نہیں سمجھتا، اور یہ حرام مال ایسا ہے کہ آدمی کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بعض عورتوں کی آواز سنی گئی کہ کتے کی طرح جب بات کرتے ہیں تو بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کہا اپنے مردوں کی، اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے معراج کے موقع پر جنت میں جھانک کے دیکھا تو وہاں پر کثرت سے رہنے والے جو تھے وہ غریب اور فقراء تھے۔ تو مال کی کثرت آدمی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ سب سے زیادہ میں نے فقراء کو، مساکین کو جنت میں دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات کو بتا کر امت کو جہنم میں جانے سے بچنے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی۔ معراج کے موقع سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر، جہاں پر فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی، اس سے بھی اوپر اللہ کے پاس پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ کا دیدار کیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن جمہور یہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیگتی جاگتی آنکھوں سے جو ہے اللہ کو دیکھا، اور وہاں سے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ میری امت پر ایک نماز تھی وہ بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی تجربے کار آدمی تم کو مشورہ دے رہا ہے تو اس کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو، جو دنیا میں زندگی گزار کے گئے تھے، اپنی قوم کی حالت کو بتا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پھر نمازوں کی تخفیف کراتے ہیں۔ 9 مرتبہ اللہ کے پاس حاضری ہوتی ہے، ہر وقت 5 نمازیں کم ہوتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری امت ایک نہیں پڑھی، آپ کی امت کیسے 5 پڑھے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس بار بار اس تحفے میں کمی کرانے کے لیے جاؤں، اسی لیے مجھے حیا آتی ہے۔ پھر وہ 5 نمازیں لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہیے کہ 5 نمازیں اگر آپ کی امت پڑھے گی تو میں 50 نمازوں کا ثواب ان کو دوں گا۔ یہ میری طرف سے طے ہو چکا ہے کہ 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یہ معراج کا پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور وہ تحفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر دیے ہیں اس کا احترام کرنے والے بنے۔ جہنم کے اندر عذابوں میں سے ایک عذاب اللہ کے نبی نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص ہے اور جس پر فرشتہ ایک بڑا سا گنیٹ پتھر چٹان کی طرح لا کر اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر کا خیمہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، پھر وہ فرشتہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس وقت تک اس کا سر جوں کا توں صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی ہیں جو 5 وقت کی اذان کو سنتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ عذاب تجویز کیا ہے۔ تو ان عذابوں سے اپنے آپ کو میری ماں اور بہنوں بچانا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو سب سے آخری پیغام جو امت کو آپ نے دیا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اہتمام کرو، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ معراج کا پیغام ہے جو ہم کو جو ہے اس دن کو اس سے سبق یہ لینا ہے، اور معراج سے سبق یہی لینا ہے کہ اس کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا جو ہمارے عقلوں سے پرکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی لوٹ کے آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اتنی مدت بھی نہیں، تو گویا کہ اللہ نے نظام عالم کو موقوف کر دیا تھا، روک دیا تھا اپنی قدرت سے۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلا کہتے ہیں تھوڑے سے وقت کو، رات کا تھوڑا سا وقت،
اس میں اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکتب کی بڑی اہمیت ہے کہ مکاتب میں ہی ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، ان کے عقائد درست ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں آدمی نہیں سیکھتا، جبکہ بچے وہ چیزیں بچپن میں ہی سیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، کالنقش فی الحجر، پتھر پہ جیسے لکیر پڑ جاتی ہے تو نہیں مٹتی، ایسے ہی بچپن میں ان کی صحیح دینی تربیت اور دینی عقائد میں مضبوطی اور جو اعمال زندگی بھر کرنے ہیں اس کو یاد دلانا، وہ چیزیں جو زندگی بھر جو ہے ان کو دین پر چلا سکتی ہے۔ مکتب میں ہی بتایا جاتا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے، مکتب میں ہی بتایا جاتا ہے باپ کا کیا مقام ہے، مکتب ہی میں بتایا جاتا ہے ایمان کے لیے جان کو قربان کر دینا آسان ہے۔ آج کل پرفتن دور ہے انگریزی اسکولوں کے اندر، دیکھیں کہ کھانا کھاتے وقت بھی بچوں کو منتر پڑھائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی صحیح تربیت اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے مکاتب میں نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو مرتد ہوتا ہوا دیکھیں گے، کافر بنتا ہوا دیکھیں گے۔ اور وہ چیزیں آج دیکھنے میں آ رہی ہے، جب ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں۔ مائیں آج بے فکر ہے سیل فون کے اندر، پاکستانی ڈراموں کے اندر، ہاتھ میں فون ہے، بچے کی کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے۔ جن کی مائیں اپنی بچوں کو جو ہے جنید بغدادی بنانا چاہتی ہے، عبد القادر جیلانی بنانا چاہتی ہے، وہ مائیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت ماں کی گود سے ہی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اکابر اور یہ بزرگوں کی زندگیوں کو آپ اٹھا کے پڑھیں، ہر ولی جو بنا ہے وہ ماں کی تربیت کے نتیجے میں بنا ہے کہ ماں نے گود سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کی۔ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنے کی صرف نصیحت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے 40 ڈاکوؤں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں نے 2.5 سال تک بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، پھر اللہ نے زبان میں وہ تاثیر دی کہ آپ کے بیان پہ 80 ہزار لوگوں کا مجمع ہدایت پر آ جاتا تھا، دین پر آ جاتا تھا۔ یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو آج مائیں اپنی اولاد کو جو ہے کھلانے پلانے پہنانے میں تو مشغول ہے، لیکن ان کی دینی تربیت کی طرف تھوڑا سا بھی رجحان نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے علاقے میں حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی آیا تھا، 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ رات کی تاریکی میں فجر کے وقت میں مسجد کی سیڑھیوں تک آتے ہیں، دونوں برقعے میں، خاتون برقعے میں لپٹی ہوئی چھوڑ کے جاتی ہے فجر کے وقت میں۔ وہ بچوں سے ایک صاحب پوچھتے ہیں بیٹے تم کب سے آ رہے ہیں نماز کو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم 3 سال سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ کیسے آتے ہو، دھوپ جو ہے اتنا اندھیرا ہے، راستے میں کتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلسل 2.5 سال سے 3 سال سے ہماری ماں مسجد کے دروازے میں رات کے وقت میں برقعے کی حالت میں چھوڑ کے جاتی ہے۔ ایسی خواتین بھی ہے جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نمازی بنانے کی فکر کر رہی ہیں۔ صرف زبان سے کوئی عمل بچہ دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کی روش کو نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے۔ بچے تو ماں باپ کو جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ بچے کچھ معصومیت سے ایسے بولتے ہیں، والد صاحب گھر میں ہیں، کوئی گھر کے اوپر قرضدار آ گیا تو باپ کہتا ہے کہ بیٹے سے کہہ دو کہ ابا نہیں ہے، تو معصوم بچہ جا کے کیا کہتا ہے؟ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ اتنے معصوم یہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم اب تربیت کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، صرف مکتب میں بھیجنے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، مکتب کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر بھی ماحول بنانا پڑے گا۔ آپ کے قرآن لے کر بیٹھنے پر آپ کی بچی بھی قرآن لے کے بیٹھے گی، آپ کے مصلے پہ بیٹھنے پر آپ کی بچی بھی مصلے پہ بیٹھے گی۔ نہیں تو جو ہے آج ہم جس روش میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ اپنی اولاد کو ہم ارتداد کے راستے پہ دیکھیں گے۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، بات بڑی طویل ہو رہی ہے، آپ حضرات بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختصراً میں مدرسے کی روداد بیان کر کے حضرت والا سے مخاطب ہوں گا کہ آپ اپنے گزارشات سے ہم سب کو نوازیں گے، اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی۔ دیکھیے مکاتب جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کے قلعے ہیں۔ جہاں پر مکاتب ہوں گے بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اسی لیے مکتب کو قائم کرنے کی ذمہ داری محلے کے ہر فرد کی ہے، ہر فرد کی ہے۔
اس کو خود کفیل بنانے کی فکر کرنا ہے. ہمارے مکاتب مضبوط ہوں گے، بچوں کی دینی تعلیم بھی مضبوط ہوگی، اور اس کے اندر کوتاہی مکاتب کے اندر بچوں کی تعلیمی ترقی اور ان کی دینی کیفیت کے بننے کے اندر جھول پیدا ہوگا. تو مدرسے میں بچوں کو پابندی سے بھیجنا، اس کے اوپر جو معمولی فیس لی جاتی ہے 200 روپے متعین کیے تھے، لیکن وہ آج تک کوئی 200 نہیں دیے. تو یہ مکتب کیسے چلے گا؟ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاتب کو خود کفیل بناؤ، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ہر طالب علم اپنی فیس ادا کرے گا تو اساتذہ کو اور ادارے کو چلانے کے لیے جو نظام ہوگا وہ آسانی سے ہوگا. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو بڑے دشواریاں پیش آئیں گی، بار بار لوگوں کے پاس مانگنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے 150 طلبہ ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں. 100 قریب طلبہ ایسے ہیں جو 100 روپے دیتے ہیں، وہ بھی ناغے کے ساتھ. سال بھر نہیں دیتے، 1 مہینہ دیے، 2 مہینے دیے، تیسرے مہینے میں گل کر دیتے ہیں. بتائیے پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ اور باقی کے کچھ طلبہ ایسے ہیں جو 50 روپے، 30 روپے، 40 روپے دیتے ہیں ماہانہ. تعلیم بالغان بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ، بڑے عمر کے بچے بھی یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں. 150 طلبہ مستقل آتے ہیں. 13,000 روپے ماہانہ اصول ہوتے ہیں بڑی مشقت کے بعد، جبکہ خرچ جو ہوتا ہے وہ 24,000 ہے. تقریباً 11,000 روپے ہر مہینہ یہ کمی ہوتی ہے جو اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. تو یہ مکتب میں بہت بڑی کوتاہی ہے. سرپرست اس بارے میں بڑا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس ادارے کو ہم مضبوط کرنا ہے، کہیں ہم جو ہے اس کے اندر کوتاہی کر کے اس کو کمزور کرنے والے ہرگز نہ بنیں. مستقل سالانہ خرچ جو اس مکتب کا ہے 2,90,000 روپے ہے. بچوں سے وصول ہونے والی جو رقم ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے. تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے سالانہ خرچ کا بوجھ پڑتا ہے. تو رمضان میں ہم جو ہے بات بھی چلاتے ہیں کہ بھئی اپنے پاس مسجد میں مکتب چلتا ہے، اس کا تعاون آپ کریں. تو گزشتہ سال 90,000 روپے رمضان میں جمع ہوئے تھے، تو اسی کو ہم اب تک خرچ کرتے رہے. اب ہمارے پاس کوئی بجٹ آگے چلانے کا نہیں ہے. آپ حضرات ہی اس کو تعاون کر کے آگے لے کے چلنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے بچے دیندار بنے. ایسا نہ ہو کہ آج جو ہے ان کو وضو کے فرائض آج نہیں سکھائے جائیں گے تو وہ بعد میں نہیں سیکھیں گے. آج سورہ فاتحہ نہیں سیکھیں گے تو جو ہے 50-25 سال کے بعد نہیں سیکھ سکیں گے، 70 سال میں نہیں سیکھ سکیں گے. ایک صاحب، میں اپنے ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، پورے 40 دن میں علی گڑھ کے ایک صاحب تھے کہ پورے 40 دن لگے ہیں اتحیات سیکھنے کے لیے. 70 سال کی ان کی عمر تھی. کبھی کبھی فون کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، فون کر کے کہتے تھے میں وہی اتحیات والا ہوں جسے آپ نے مجھے اتحیات سکھایا تھا. 40 دن میں بھی جو ہے وہ اتحیات بڑی مشکل سے سیکھیں. بتائیے اس عمر میں جب ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو پھر کب جا کے سیکھیں گے؟ اسی لیے اس کی فکر کرنا ہے. ہمارے پاس اب تک جب سے یہ مکتب چل رہا ہے تقریباً 7-8 سال ہو گئے، 10 سال کے قریب ہو گیا. کوئی خاص، اس سے پہلے بھی چلتا تھا لیکن خاص نظم نہیں تھا. 40 طلبہ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے. ابھی 16 کیے ہیں جن کی حضرت والا ان کا جو ہے تکمیل بھی کرائیں گے قرآن کی. تو 40 طلبہ جو ہے اس ادارے کے اندر اب تک قرآن مجید کی تکمیل کیے ہیں. تو یہ ہم روداد ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک بچے کی سالانہ جو فیس ہے وہ 200 روپے کے حساب سے 2400 روپے ہوتی ہے. اہل خیر حضرات ہیں، 2400 روپے کوئی بڑی بات نہیں. ایک طالب علم کی فیس ایک فرد لے لے کہ میں 2400 روپے دے دوں گا، ایک طالب علم میرے دیے ہوئے پیسے سے قرآن پڑھے گا اور نماز سیکھے گا تو وہ زندگی بھر پڑھے گا، اس کا نام اعمال مجھ کو بھی ملے گا. تو اس کی بھی فکر کریں کہ ایک طالب علم کی میں جو ہے سالانہ فیس لوں گا تاکہ آپ اس مکتب کو ہمارے لیے آسانی ہو. اسی لیے اس کی بھی آپ سے درخواست ہے.